أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. صدق الله العظيم. اس صورت کے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 سے بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع ہوا تھا. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. تو وہاں سے شروع ہو کر اب یہاں پر ان کا تذکرہ ختم ہوا 152 آیت نمبر پر. تو تقریباً 112 آیتوں کے بعد اب اس امت مسلمہ کو کچھ باتوں کی ہدایت، عقائد، احکام کی تلقین کی جا رہی ہے. اب بنی اسرائیل کے اکثر و بیشتر احوال سامنے آ گئے، تو اب امت محمدیہ کو کیا کرنا ہے، کیسے رہنا ہے، کن احکامات کی پابندی کرنی ہے، اور بعض عقائد میں کیسا یقین رکھنا چاہیے، ان چیزوں کا ذکر اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے. اوپر ایک بات آئی تھی فاستبقوا الخیرات، کہ تم اچھے کاموں میں بڑھتے رہو. اب قبلہ تمہارا متعین ہو گیا، ماننے والے مان کر تمہارے پیچھے آ رہے ہیں، اور جن کو نہیں ماننا ہے وہ کیا کریں گے تو بھی تمہارے پیچھے نہیں آئیں گے، ان کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بات بتائی گئی تھی. اب اس کا تذکرہ پورا ہو جانے کے بعد اب یہاں پر اسلام کے کچھ اہم ترین عقائد اور احکام کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ شروع ہو رہا ہے، اور ان احکامات میں بہت ضروری چیز کو بیان کر رہا ہے، اور وہ ہے صبر. سب سے پہلے جس چیز کی یہاں تلقین کی جا رہی ہے، جس چیز کی تاکید کی جا رہی ہے، وہ کیا ہے؟ صبر ہے. صبر کے بارے میں یہاں کلام شروع ہو رہا ہے. اور بات جو ختم ہوئی تھی اس پر ختم ہوئی تھی کہ تم مجھ کو یاد کرو، میں تم کو یاد کروں گا، اور تم میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو. اس پر بات ختم ہوئی تھی. یہاں پر دیکھیے پورے دین کا ایک خلاصے کو بیان کیا جا رہا، پورے دین کا، اور کامل مومن کی نشانیوں کو بیان کیا جا رہا ہے کہ تم مجھ کو یاد کرو. اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اللہ کی معرفت. ذکر کا مطلب کیا ہے؟ یاد. اللہ کو ہمیشہ یاد رکھنا ذکر کہلاتا ہے. ہر وہ کام جو اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، ہر وہ کام جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے، وہ ذاکر ہے، ذکر کرنے والا ہے. زبان سے ذکر کرنا یہ زبان کا ذکر ہے، لیکن پورا جسم بھی ذکر کرتا ہے. میرے ہاتھ اللہ کے حکموں میں ہی استعمال ہو رہے تو ہاتھوں کا ذکر ہے. میرے پیر اللہ کے کاموں میں ہی استعمال ہو رہے تو یہ پیروں کا ذکر ہے. تو اسی لیے ہر وہ کام آدمی حلال کمانے کے لیے جا رہا ہے وہ ذاکر ہے، کمانے کے لیے جا رہا ہے ذاکر ہے. اب وہی پیر، وہی آدمی، وہی جسم گناہوں کی طرف جا رہا ہے تو یہ غافل ہے، یہ اللہ کا نافرمان ہے، عاصی ہے، معصیت میں مبتلا ہے. اب اس کو اللہ یاد نہیں ہے اس لیے گناہوں کی طرف جا رہا ہے، اس کو اللہ کا ذکر نہیں ہے اس لیے گناہوں کی طرف جا رہا ہے. جس کو اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر دل میں بیٹھ گیا وہ گناہ نہیں کرے گا. تو ذکر اور شکر اور ناشکری سے بچنا، یہ تین چیزیں جس کے اندر آ گئی وہ کامل مومن ہے. اللہ کی یاد جس کے اندر آ گئی. اللہ کی یاد ایسی نہیں ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے یاد رکھو، تھوڑی دیر کے لیے بھول جاؤ، ایسا ہے نہیں. اللہ کو 24 گھنٹے یاد رکھنا ہے. وہی ہے فَاذْكُرُونِي، مجھے یاد رکھو، مجھے یاد کرو، میں تم کو یاد کروں گا. اللہ تعالیٰ ہم جو مجھے یاد کرے گا اللہ اس کو وہاں یاد کریں گے، اور ہم لوگوں کے پاس یاد کریں گے یا تنہائی میں یاد کریں گے، اللہ تعالیٰ وہاں فرشتوں کی مجلس میں یاد کریں گے. اور دوسری بات بتائے کہ شکر کرنا.
اللہ کی ناشکری کبھی بھی دل پر نہیں آنا چاہیے، زبان پر نہیں آنی چاہیے۔ اگر ناشکری آ گئی، اللہ کو بہت ناپسند ہے ناشکری، اسی لیے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اللہ ناشکری کی سزا کو بیان نہیں کیا، میرا عذاب سخت ہے بولے ہیں، تو ناشکری کی سزا کچھ بھی ہو سکتی ہے، اسی لیے کبھی بھی ناشکری اللہ کی نہیں کرنا۔ اور کیا فرمائے ولا تکفرون، اور میری نافرمانی نہ کرنا۔ تو یہ چیزیں اللہ کو یاد کرنا، ذاکر، شاکر، ناشکری سے بچنا۔ تو بندے کا شکر گزار بھی ہونا ضروری ہے، شاکر بھی ہونا ضروری ہے، ذاکر بھی ہونا ضروری ہے۔ تو اب یہاں سے بہت سارے اہم ترین باتوں کی طرف بات بڑھ رہی ہے، آگے کی طرف دیکھیے۔ ایک تو دیکھیے پورے مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو 3 طرح کے جماعتیں بنتی ہے، کمیونٹی بنتی ہے۔ ایک ہے حیوانات، جیسے حیوانات ہے جن کے بھی دلوں میں، جن کے بھی جسموں میں جان ہے، ان کو حیوان کہتے ہیں۔ انسان بھی ایک طرح کا حیوان ہے لیکن ممتاز حیوان ہے۔ تو حیوانات ہے، ان کے اندر 2 چیزیں ہیں، ایک ہے غضب، غصہ ان کے اندر بھی ہے، اور شہوت بھی ان کے اندر ہے۔ کن کے اندر؟ حیوانات کے اندر۔ دوسری مخلوق ہے فرشتوں کی، ان کے اندر نہ غضب ہے نہ شہوت ہے، صرف عقل ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ان کے اندر یہ جو حیوانات ہے، حیوانات کے اندر کیا ہے؟ غصہ بھی ہے اور شہوت بھی ہے، لیکن ان کے اندر کامل عقل نہیں ہے۔ حیوانات کے اندر کامل عقل ہے۔ ایک گائے ہے، گائے میں وہ نال بننے والوں کو آپ دیکھے ہوں گے، چھوٹے سے درخت کو وہ باندھ دیتے ہیں تو وہ گائے کدھر بھی، بیل جو ہے کدھر بھی جاتا نہیں، دیکھیں نہیں دیکھیں۔ ایک اونٹ ہے، چھوٹا سا بچہ بھی اس کو پکڑ کر لے کر جائے گا، چلے جائیں گے۔ ایک چوہا ہے، اس کو عقل نہیں ہے، اس کو معلوم، اس میں جا کر معلوم نہیں ہے اس کو بھئی یہ جو ہے میرے شکار کے لیے رکھا گیا ہے۔ مچھلی ہے، اس کو معلوم نہیں کہ یہ جو کھانے کے لیے چیز دی جا رہی ہے میرا شکار کرنے کے لیے، نہیں معلوم۔ تو عقل کامل نہیں ہے ان کے اندر۔ شہوت ہے، غصہ ہے، غضب ہے۔ فرشتوں کے اندر نہ غضب ہے نہ ان کے اندر شہوت ہے، صرف عقل ہے۔ یہ ہو گئی فرشتوں کی جماعت۔ تیسری جماعت انسانوں کی ہے، اللہ نے شہوت بھی رکھی ہے، غضب بھی رکھا ہے، کامل عقل بھی رکھا ہے۔ یہ 3 چیزیں ہو گئی۔ اب انسان جب غصے میں آ جاتا ہے، غصہ یہ ایسی چیز ہے کہ آدمی، اس لیے ایک اردو کا مقولہ ہے، لمحوں نے خطا کی صدیوں نے سزا پائی۔ آدمی بہت سارے کام غصے میں ایسے کر لیتا ہے جس کی سزا صدیوں تک ملتی ہے، اور غلطی کتنے میں ہوئی ہے؟ منٹوں میں، سیکنڈوں میں۔ تو یہ سیکنڈوں کی غلطی کی سزا کب تک مل رہی ہے؟ سال ہا سال مل رہی ہے۔ تو اسی لیے یہ جملہ یہی ہے کہ کیا ہے کہ لمحوں نے خطا کی، خطا کرنے میں لمحے لگتے لیکن ان لمحوں کی خطا کی سزا صدیوں بھر ملتی ہے۔ ایک آدمی کسی کا قتل کر دیا، قتل کرنے میں جتنے بھی منٹ لگے ہوں، سیکنڈ لگے ہوں، لیکن اس کو سزا سال ہا سال ملتی ہے۔ تو اسی لیے غضب اور شہوت، یہ دونوں چیزوں سے آدمی اکثر و بیشتر ہلاک ہوتا ہے۔ شہوت بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے آدمی اپنے آپ کو کنٹرول میں نہیں رکھ پاتا، اور غصہ بھی ایک ایسی چیز ہے جس سے آدمی کنٹرول نہیں رکھ پاتا۔ ان دونوں چیزوں کو قابو میں رکھنے کا نام ہی صبر ہے۔ اسی صبر کا یہاں ذکر کیا جا رہا، اور اسی کو صابر کہتے ہیں۔ اسی کو کیا کہتے ہیں؟ صابر کہتے ہیں۔ تو یہ 2 چیزیں آدمی کے اندر موجود ہے۔ اب یہ حیوانات کے اندر یہ 2 چیزیں ہے لیکن عقل نہیں ہے۔ اب آدمی کے اندر عقل بھی ہے، اس لیے یہ ممتاز ہے، اور بچنے کے لیے صبر کی تلقین کی جا رہی ہے۔ تو غصے سے بھی بچو، شہوت سے بھی بچو، ان دونوں کا ایک ہتھیار ہے صبر۔ اس صبر کا سب سے پہلے یہاں ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور اوپر جو ذکر کا تذکر آیا، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام ایک دعا سکھلائی تھی، اس دعا کو ہم بھی یاد کریں گے، بہت فائدہ ہوگا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ کتنی بہترین دعا ہے۔ اے اللہ میری مدد فرما تیرے ذکر میں اور تیرے شکر میں، اور تیری عبادت حسن خوبی کے ساتھ انجام دینے میں۔ یہ دعا چھوٹی سی ہے، ہر نماز کے بعد اس دعا کو کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ذکر کی بھی، شکر کی بھی، اور حسن عبادت، حسن خوبی کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق بھی اللہ مرحمت فرماتے ہیں۔ تو اس صبر کا ذکر یہاں پر کیا جا رہا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف، اچھا اب دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ سے مدد چاہو۔ کس سے؟
اللہ سے مدد تو اللہ ہی سے مانگنا ہے، لیکن ایک ذریعہ، ایک وسیلہ کس سے مانگنا ہے، کس کے ذریعے سے مانگنا ہے؟ صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے۔ دیکھیے صبر تین چیزوں میں ہونا چاہیے۔ صبر کا مطلب کیا ہے؟ آدمی کو اپنے آپ میں کنٹرول کر رکنے کا نام صبر کس کو کہتے ہیں؟ رکنے کا نام۔ الصبر عند المعاصیہ، سامنے گناہ کا موقع مل گیا، اللہ کے ڈر سے اپنے آپ کو روک لینا، یہ صبر ہے۔ الصبر عند المعاصیہ، صبر گناہ کے وقت میں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ الصبر عند المعاصیہ، تو گناہ کا موقع مل گیا۔ اسی لیے ہمارے جو صلاح الدین سیفی صاحب دامت برکاتہ ہیں اپنے بیان میں بارہا فرماتے ہیں، اللہ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ ہم بڑے بڑے گناہوں سے بچے اس لیے ہیں کہ ہم کو ان گناہوں کے کرنے کا موقع نہیں ملا۔ ہم بڑے بڑے گناہوں سے کیوں بچے ہیں؟ اس لیے کہ ہم کو اس کا موقع نہیں ملا۔ اگر موقع ملے گا تو ہماری حقیقت ظاہر ہو جائے گی۔ تنہائی میں ہے، تنہائی میں ایک صحابہ کے ایسے امتحانات ہوئے، ننگے ننگے عورتوں کو سامنے کیا جاتا تو ان کے ایمان میں تھوڑی برابر بھی تردد نہیں ہوتا تھا، شک نہیں ہوتا تھا، وہ مبتلا نہیں ہوتے تھے، آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے۔ اور اگر ہمارے ساتھ یہ واقعہ پیش آ جائے کہ بھئی تنہائی میں ایک آدمی ہے، اس کے ساتھ ایک عورت کو بھیج دیا گیا اور کہا گیا کہ یہ تمہارا ایک معاملہ ہے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، تو ہمارا ایمان کیا اتنا مضبوط ہے کہ ہم اس گناہ سے بچ سکے؟ تو اسی لئے فرماتے ہیں الصبر عند المعاصیہ، گناہ کے وقت میں صبر کرنا، اپنے آپ کو روکنا اللہ کے ڈر سے، یہ ہے الصبر عند المعاصیہ۔ دوسرا ہے الصبر عند العطاء، اب نماز کا وقت آ گیا، اب اپنے آپ کو نماز پر لے کر آ کر عمل کرانا۔ روزے کا وقت آ گیا، روزہ رکھنے لگانا، یہ بھی ایک روکنا ہے۔ اپنے آپ کو روزے تک لے کر جانا، پیاسا رکھنا، بھوکا رکھنا، نماز تک لے کر جانا، گھر سے اپنے قدموں کو اٹھا کر یہاں تک لے کر آنا، تو آدمی کے اندر ولولہ رہنا، جذبہ رہنا، شوق رہنا، یہ ہے الصبر عند الاطاعہ، اطاعت کے وقت میں صبر، معصیت کے وقت میں صبر۔ تیسرا صبر ہے الصبر عند المصیبہ، آنے والے پریشانیوں پر صبر کرنا۔ آدمی کی زندگی ہے، صبر نہیں آئیں گے کیا؟ میں بارہا اس کی مثال ایسے ہی دیتا ہوں، جیسے آدمی یہاں سے حیدرآباد جا رہا ہے، یہ NH ہے، اچھی روڈ ہے، زبردست راستہ ہے، اب 80 100 120 140 160 چلانے والے موجود ہے۔ اب جائیں گے تو درمیان میں بریکر آئیں گے نہیں آئیں گے؟ اب وہ بریکر جو آتے ہیں وہ ہماری بھلائی کے لیے آتے ہیں، نقصان کے لیے آتے ہیں؟ ہمارے بھلائی کے لیے آتے ہیں۔ بھئی وہاں ایکسیڈنٹ ہونے کے امکانات ہے، وہاں نقصان ہونے کے امکانات ہے، تو ان بریکروں کو ہم اپنے لیے مصیبت نہیں سمجھنا، تو اس مصیبت میں گاڑی کو آہستہ کرنا ہی عقل مندی کی بات ہے۔ وہاں پر بھی سپیڈ چلائیں گے تو کیا حال ہوگا؟ آدمی کا نقصان ہوگا نہیں ہوگا؟ اور گاڑی میں بیٹھے ہوئے تمام لوگوں کا بھی نقصان ہوگا، اس کا بھی نقصان ہوگا، سواری کا بھی نقصان ہوگا۔ ایسے ہی مصیبتوں کے آنے پر صبر کرنا یہ صابر کی نشانی ہے۔ یہ تین طرح کے صبروں کو یاد رکھنا، اطاعت میں بھی صبر، گناہوں پر بھی صبر، آنے والی مصیبتوں پر بھی صبر۔ تین طرح کے صبر جس کے اندر آ گیا اسی کو صابر کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کو یہ حکم دے رہے ہیں۔ اچھا ایک بات یاد رکھیے، صبر دیکھیے آنے والے مصیبتوں پر، مصیبت ہر آدمی کو آئے گی، اس لیے حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن کی مثال ہری بھری کھیتی کی طرح ہے۔ کس کی طرح ہے؟ کھیتی کی طرح۔ کھیتی کیسی رہتی؟ درخت کی طرح گھٹ رہتی کیا؟ مضبوط رہتی؟ کبھی ہوا آئی تو ادھر بھی جھونکا آ جاتا، ادھر بھی جھک جاتی ہیں۔ تو مومن کی نشان اللہ کے نبی نے ہری بھری کھیتی سے دیے ہیں، اور یہاں تک کہ اس کو موت آ جاتی ہے وہ ایسے ہی رہتی ہے، یعنی اس کو کاٹنے کا موقع آ جاتا جب تک بھی ویسے ہی رہتی ہے، سخت نہیں ہوتی وہ۔ لیکن منافق کی مثال سخت درخت کی طرح ہے، جب کوئی آندھی آتی ہے تو جڑ سے اکھڑ جاتا ہے، یہ منافق کی مثال ہے۔ تو آنے والے مصیبتوں پر صبر کرنا یہ بہت بڑا کام ہے۔ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو اولو العزم رسولوں کی طرح صبر کرو کی تلقین دیا ہے۔ صبر بہت بڑی چیز ہے، یہ کسی کو حاصل ہو گیا وہ بہت بڑی کرامت ہے اس کے پاس۔ تو صبر تو آدمی آنے والی مصیبتوں پر کرتا ہی ہے، لیکن حقیقی صبر پر ثواب کب ملے گا یہ بھی چاہیے نا۔ صبر پر ثواب کب ملے گا؟ صبر پر ثواب اسی وقت ملے گا مصیبت پہنچتے ہی صبر کرنا۔
مثال کے طور پر آدمی پر کوئی مصیبت آ گئی, آ کر 8 دن 10 دن ہو گئے, اب تو صبر کرنا ہی ہے, بوجھ ہلکا ہو گیا, درد ہلکا ہو گیا, اس وقت ہر آدمی کیا کرے گا؟ صبر کرے گا, نہیں کرے گا؟ اس کے علاوہ کوئی اور چارے کار نہیں, اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں, تو اس وقت میں ہر آدمی صبر ضرور کرے گا. اس صبر پر کسی کو ثواب نہیں ہے. پھر کس پر ثواب ہے؟ صبر اس صبر پر ثواب ہے. الصبر عند صدمۃ الاولی, جیسے ہی مصیبت پہنچی صبر کیا, اسی وقت اللہ کی ناشکری نہیں کیا, صبر کیا کہ اے اللہ میں تیرے فیصلے پر راضی ہوں. اب وہ کیا کیا چیزیں ہیں, وہ تمام چیزوں کا تفصیل کے ساتھ ذکر آ رہا ہے. تو بات سمجھ میں, مثال کے طور پر ایک کاروبار میں بڑا نقصان ہو گیا, اب صبر کرنا, اے اللہ میں تیرے فیصلے پر کیا ہوں؟ راضی ہوں. اس وقت چھوڑ کر 8 دن کے بعد بھئی میں صبر کر رہا ہوں بھئی, نہیں, یہ صبر کا کوئی فائدہ نہیں. جب مصیبت پہنچی, الصبر عند صدمۃ الاولی, پہلے ہی صدمے میں, پہلے ہی مرحلے میں, پہلے ہی لمحے میں, پہلے ہی سیکنڈ میں, پہلے ہی منٹ میں صبر کرنے کا نام صبر ہے. اس کے بعد تو ہر آدمی صبر کر لیتا ہے, اس کے بعد تو ہر آدمی برداشت کر لیتا ہے. وہ برداشت کرنا برداشت نہیں ہے, وہ صبر نہیں. صبر پہلے وقت میں کرنے کا نام صبر ہے. اور اللہ کی مشیت پر ہمیشہ راضی رہنا, اللہ کی مشیت کے خلاف جملے نہیں نکلنا. دیکھیے جو مصیبت آتی ہے, اس مصیبت پر صبر کرنا یہ بڑی بات ہے. اس وقت شکوہ کرنا, اس وقت اللہ کے مقابلے میں, اللہ کے معاملے میں ایک ایسے جملے لے کر آنا جو اللہ کی شان کے خلاف ہو, شکوہ نہیں کرنا. اب مثال کے طور پر بڑا صدمہ انسانوں پر اکثر و بیشتر جو گزرتا ہے, نوجوان لڑکا یا لڑکی, نوجوان باپ یا ماں کا انتقال ہو گیا گھر میں, کسی نوجوان لڑکا یا لڑکی, یا پھر ابھی عمر دراز, عمر کم ہے, ایسے ماں باپ کا انتقال فوری طور پر ہو, اچانک کا, وہی ہے نا الصبر عند صدمۃ الاولی. پہلے اچھا بیمار پڑ کر کوئی بوڑھا انتقال ہو گیا تو کسی کو تکلیف ہوگی, ارے بھائی جانا تھا چلے گئے بولتے, اب تک دیکھے ہیں ہم لوگ, اب تک کرے ہیں, یہاں تک بھی ہو. اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام بڑی عمر سے, ایسی عمر سے جو دوسروں کے محتاج ہو کر بیڈ پر پڑے ہوں, ایسی عمر سے اللہ کے نبی پناہ مانگے ہیں کہ لوگ باپ بیٹا بیٹی سب اس انتظار میں ہے کہ اللہ ان کو کب لے لے گا. ایسی عمر سے اللہ کے نبی پناہ مانگے ہیں. تو اس وقت ایسی موت پر کسی کو صدمہ نہیں ہوتا, ایسی موت جو اچانک آ جائے کسی پر. اب زندہ رہنے والے اس کی موت پر صبر کرنا. اب اگر کوئی یوں کہا کہ اللہ کو میرا بیٹا ہی ملا تھا, کہ اللہ کو میرا شوہر ہی ملا تھا, اللہ ناانصاف کیا, نعوذ باللہ, ایسے الفاظ سے ایمان خطرے میں آ جائے گا, ایمان چلا جائے گا. یہ بے صبری کی علامت ہے. ہاں, ایسی چیزوں پر رونا, ایسی چیزوں پر دل درد ہونا, یہ بے صبری میں شامل نہیں ہے. رونے کی اجازت شریعت دی ہے, غم منانے کی اجازت شریعت دی ہے. بیوی کو 4 مہینے 10 دن تک اس کو غم منانے کی اجازت ہے, لیکن دوسرے لوگوں کو 3 دن سے زیادہ کی اجازت نہیں. شوہر کے علاوہ نہ ماں کو, بیوی کے علاوہ نہ ماں کو اجازت ہے, نہ بیٹی کو اجازت ہے, نہ بہن کو اجازت ہے. سب سے زیادہ غم جو ہوگا وہ بیوی کو ہوگا, کیونکہ اس کی رفیق حیات, اس کا شریک حیات, اس کا ہم سفر انتقال ہو گیا ہے. سب سے زیادہ صدمہ, سب سے زیادہ درد جو ہوگا وہ بیوی کو ہوگا. اس لیے اس کو 4 مہینے 10 دن تک اس کے درد میں, اس کے غم میں, اس کی یاد میں گزارنے کو کہا گیا. اس کے علاوہ کسی اور کو اجازت نہیں ہے. ایسے وقت میں بیٹے کا انتقال ہو گیا, باپ صبر کرنا, باپ کا انتقال ہو گیا, بیٹا صبر کرنا, کاروبار میں نقصان ہو گیا, صبر کرنا. یہ ہے الصبر عند صدمۃ الاولی, کیونکہ جو مصیبت آنی ہے آ کر رہے گی, دنیا کی کوئی چیز ہٹا نہیں سکتی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا ما اصابک, جو چیز تجھے پہنچنے والی تھی وہ رکنے والی نہیں تھی, جو تجھے پہنچی نہیں وہ آنے والی نہیں تھی. اسی لیے ہمیشہ جو مصیبتیں آ جاتی ہیں اس وقت ایسے ویسے باتیں کہنے سے وہ مصیبتیں کیا دور جائے گی, وہ چلے جائے نہیں جائے گی, لیکن اس وقت ہم اس کو فائدہ مند, بینیفٹ بنانا, اس کو فائدہ مند بنانا, یہ عقل مندی کی نشانی ہے. تو اسی لیے اللہ کی مشیت پر ہمیشہ راضی رہنا. ایسے ویسے جملے زبان سے ہرگز 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 نہیں نکالنا. بس اوقات سنا گیا ایسے جملے زبان سے نکالتے ہیں جس سے ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے. ہمارے دل میں ہمیشہ یہ بات رہنا کہ بھائی جو کچھ اللہ کرے گا وہ ہمارے اچھائی کے لیے کرتا ہے, یقین دل میں لے کر آنا. اچھا, ایک واقعہ یاد آ رہا, ایک لطیفہ یاد آ رہا, وہ بہت ہی اچھی بات ہے. لطیفے میں بڑی عبرت کی باتیں ہیں. ایک بادشاہ تھا, ایک بادشاہ جو ہے
کا بادشاہ کا وزیر تھا. وزیر ہمیشہ کیا کہتا تھا کہ بھائی جو بھی ہوتا ہے خیر کے لیے ہوتا ہے, اچھے کے لیے ہوتا ہے, اچھائی کے لیے ہوتا ہے, ہمیشہ یہی جملہ کہتا تھا. بادشاہ اس کے جملے سے بڑا خوش ہوتا تھا, بادشاہ اس کے جملے سے بڑا خوش ہوتا تھا. ایک مرتبہ بادشاہ کی انگلی کٹ گئی تو اب بھی کہنے لگا بہت اچھا ہوا, اللہ اس میں خیر رکھا ہے. بادشاہ کو غصہ آ گیا اور اس کو کیا کیا, جیل میں ڈال دیا. بیوقوف کہیں کا, میری انگلی کٹ گئی, خون بہ رہا ہے اور اب بھی کیا کہہ رہا ہے, اس میں بھی اللہ نے خیر رکھا ہے کہہ رہا ہے. بیوقوف کہیں کا کہہ کر اس کو جیل میں ڈال کر دوسرے دن شکار کے لیے نکل گیا. اب گیا شکار کے لیے, شکار کرتا 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 راستہ بھٹک گیا. اب جنگل کے لوگ اس کو پکڑ لیے. اب جنگل والے جو جنگلی لوگ جو تھے وہ پکڑ لیا, اور ان کا اس دن کسی آدمی کو ذبح کرنے کا دن تھا, وہ مورتی کو قربانی دینے کا دن تھا. تو بادشاہ مل گیا, ہٹا کٹا تازہ, بہت اچھا ہے, سو پکڑ کر ان کے بڑے کے پاس لے کر گئے, اور جا کر جب ذبح کرنے دیکھے تو انگلی کو دیکھے تو انگلی کٹ ہے. انگلی کیا ہے, کٹی ہوئی ہے. ارے یہ نہیں چلتا, یہ نہیں, ہمارے بت کو یہ نہیں چلتا, بے عیب رہنا ضروری ہے, بھیج دو اسے. تو خوشی سے واپس آ کر وزیر کے پاس کہنے لگا واقعی تم نے سچ کہا کہ اللہ انگلی کے کاٹنے میں بھی کیا رکھا ہے, خیر رکھا ہے, ورنہ انگلی کٹی ہوئی نہ ہوتی تو آج میں زندہ واپس نہیں آتا تھا. تو اس کے بعد کہا تو اللہ نے مجھے جو جیل میں ڈالنے لگایا اس میں بھی خیر ہے. تو اس وقت یہ بات جو بولا تھا یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں, تجھے جیل میں ڈالنے سے کیا فائدہ, اس میں کیا اللہ نے خیر رکھا. بادشاہ اگر آپ مجھے جیل میں نہیں ڈالتے تو شکار کے لیے میں بھی آپ کے ساتھ جاتا. آپ کی انگلی کٹی ہوئی تھی, آپ کو چھوڑ دیے, میرا کچھ بھی کٹا ہوا نہیں رہتا تھا اور مجھے ذبح کر دیتے تھے, اس لیے میں بچ گیا اور آپ بھی بچ گئے. تو ایسا اپنے دل کو پریکٹیکلی بنانا کہ بھئی جو مصیبت میرے لیے آ رہی ہیں, ابھی وہ انا للہ و انا الیہ راجعون میں تفصیل آئے گی, ہر کام ہر مصیبت جو بھی آتی ہیں وہ میرے لیے اچھائی کے لیے آتی ہے. البتہ اللہ نافرمان بندوں کے لیے سزا کے طور پر دیتے ہیں, جیسے ابو جہل ہے, ابو لہب ہے, تبت یدا والی صورت میں جب آئے گی انشاءاللہ, جب معلوم ہوگا ایسی خطرناک بیماری اللہ نے اس کو دی تھی, ایسی خطرناک سزا اللہ اس کو دی تھی. وہ درجات کے بلند کے لیے نہیں ہے, وہ سزا کے لیے ہیں. تو بعض بندوں کو اللہ سزا کے طور پر دیتے ہیں, اپنے محبوب بندوں کو درجات بلند کرنے کے لیے دیتے ہیں. تو وہ چیزیں یہاں پر بیان کی جا رہی ہے. اب دیکھیے تو اللہ تعالیٰ فرمائے اے ایمان والوں مدد چاہو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے. تو یہ صبر کی پوری تفصیل آ گئی. نماز, اب نماز کیا ہے, ہمارے پاس کتنی ایسی مثالیں ہیں صحابہ کی زندگیوں میں کہ جب بھی ان پر کوئی پریشانی آتی تھی فوری طور پر نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے. کہاں, حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جب حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب پکڑا گیا, ان کو جب بادشاہ نے قید کر لیا تو فوری طور پر نماز میں مشغول ہو گئے. اور ایسے ہی اللہ کے نبی علیہ السلام بھی جب آندھی زور سے چلتی تھی تو کیا کرتے تھے, نماز مسجد کی طرف دوڑتے تھے, نماز میں مشغول ہو جاتے تھے, نماز شروع کر دیتے تھے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت بیماری کی حالت تھی, گھر میں پڑے ہوئے تھے. جو لوگ ملنے آئے تھے وہ لوگ واپس جانے لگے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا آخری وقت ہے, ابھی جان چلے جائے گی, یہ سمجھ کر باہر چلے گئے. سب جو ملنے کے لیے آئے تھے, عیادت کے لیے آئے تھے, سب واپس چلے گئے. تو ان کی جو بیوی تھی, اس وقت عورتیں بھی مسجد کو جایا کرتی تھی, تو حضرت عبد الرحمن کی بیوی رضی اللہ عنہ کی بیوی گھر کو چلے گئی اور گھر کو جا کر مسجد کو جا کر نماز پڑھی. اب یہ کیا ہے, یہ صدمہ ہے کہ نہیں, شوہر کا انتقال ہو رہا ہے, بھائی شوہر کے آخری سانسیں چل رہی ہے. جا کر دعائیں کی, نماز پڑھی کہ اے اللہ میرے شوہر کے اس بیماری کو دور فرما, ان کی زندگی میں برکتیں نصیب فرما. تو کتابوں میں لکھا ہے نماز پڑھ کر دعا کر کر جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی گھر کو آ کر دیکھے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں. تو یہ ہے ایسی مصیبتوں پر ہم صلاۃ الحاجت تو پڑھتے نہیں پڑھتے, صلاۃ الحاجت پڑھتے ہیں, صلاۃ التوبہ پڑھتے ہیں, لیکن آئی ہوئی مصیبت پر نماز نہیں پڑھتے. یہ یہاں اللہ کہہ رہے ہیں کہ نماز کے ذریعے سے مدد چاہو. اب میرے اوپر کوئی مصیبت آ گئی, ادھر ادھر بھٹک کے بغیر 2 رکعت اس صدمے, الصبر عند صدمۃ الاولی. تو اسی لیے آئی ہوئی مصیبت پر فوری طور پر نماز میں مشغول ہونا. اسی لیے یہاں ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے, صبر کرنے والے ہی نماز کی پابندی کرتے ہیں, جس کے اندر صبر نہیں ہوتا وہ نماز کی پابندی نہیں کرتے.
اسی لیے ایک تو نماز کے ذریعے سے اور دوسری کیا ہے صبر کے ذریعے سے اللہ سے مدد چاہنا. لیکن آج لوگوں کا رواج، لوگوں کی عادت، لوگوں کا احساس ایسا ہو گیا، ہمارے گھر میں پریشانی ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہے، میاں بیوی میں جھگڑے ہیں، بچوں میں ملاپ نہیں ہے، بچوں میں محبت نہیں ہے، ہمارے لیے کوئی تو تسبیح دے ڈالو، ہمیں کیا تو بھی پڑھنے بول ڈالو، ہمیں کیا تو کرنے دے ڈالو، ہمارے یہ کرو وہ کرو بولتے. تو لوگوں کا عقیدہ وظائف کی طرف جا رہا ہے، لوگوں کا یقین وظیفوں کی طرف جا رہا ہے. اللہ بول رہے ہیں کہ بھئی نماز کے ذریعے سے مدد مانگو. نماز چھوڑے وظائف پر آئے گئے. اب جو اصل چیز ہے اس کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کی طرف جب متوجہ ہوں گے، کیا وہ اثر انداز ہوں گی؟ ایک بچہ ایڈمیشن ہی نہیں لیا ہے، ایسے ہی پڑھ رہا ہے، ایسے ہی امتحان لکھ رہا ہے، ایسے ہی ٹیوشن جا رہا ہے، کوئی فائدہ ہے؟ اسکول میں ایڈمیشن ہی نہیں ہوا ہے. نماز کے پابندی کے ساتھ وظائف کرو، نماز کے پابندی کے ساتھ دیگر کام کرو، اللہ اس میں برکتیں رکھا ہے، اللہ اس میں بہت زیادہ کامیابی عطا کرے گا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ پوری چیزیں جو میں بتایا ہوں، یہ چیزیں جس کے اندر رہے گی وہ صابر ہیں. ایسے صابرین کے ساتھ کون ہے؟ اللہ ہے. اسی لیے اس آیت کو، اچھی چھوٹی سی آیت ہے، سب لوگ یاد کر لیجئے. جب بھی غصہ آ جائے، جب بھی غصہ آ جائے، آپ اپنے بیوی کو بول دیجئے اور بیوی آپ کو بول دے کہ دیکھو جی جب مجھے غصہ آئے تو تم یہ آیت پڑھو، تم نہ غصہ آئے تو میں یہ آیت پڑھتا ہوں، دونوں کی زندگی خوشگوار گزرے گی. دونوں کی. اسی لیے کیا ہے معلوم، یہ آیت کیا معلوم، جو پازیٹیو رہتا اس کو نیگیٹو بناتی، جو نیگیٹو رہتا وہ پازیٹیو پر. دونوں پازیٹیو بن گئے تو کیا ہو جاتا؟ شارٹ سرکٹ ہو جاتا. دونوں نیگیٹو ہو گئے تو شارٹ سرکٹ ہو جاتا. اسی لیے جب اسے غصہ آئے تو ہمیں ٹھنڈے ہونا، ہم نہ غصہ آئے تو انہیں ٹھنڈے ہونا. اور وہ اس کا علاج کیا ہے؟ یہ آیت ہے ان اللہ مع الصابرین. بولو اللہ کی ذات سے پوری امید ہے اس آیت سے اس کا غصہ کم ہو جائے گا اور صبر کرنے والے بھی بنیں گے. اس صبر کو لینا، ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے. ولا تقول، اب یہ صبر کی بات آ گئی نا اب تک. اب اللہ تبارک و تعالی نمبر 1 صابرین کا تذکرہ کر رہے ہیں. صبر کرنے والے کا تذکرہ آ رہا ہے. نمبر 1 سٹیج پر صبر کرنے والے کون؟ جو اپنے جانوں کا نذرانہ اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں. اپنی جانوں کا نذرانہ اللہ کے راستے میں، جہاد میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کر قربان کر دیتے ہیں. مجاہدین کا، شہداء کا ذکر آ رہا ہے. یہ سب سے پہلے نمبر 1 صابرین ہے. کیوں؟ اپنی جان کا نذرانہ پیش کیے ہیں، اور جان کا نذرانہ پیش کرنے والے نمبر 1 صابرین ہے. ان کا تذکرہ اب آ رہا ہے. اللہ فرما رہے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. اللہ کے نبی جب مدینہ آئے، مدینہ کے احوال کیسے تھے؟ مسلمانوں پر بڑی حالتیں تھیں. جنگوں کا سلسلہ چل رہا تھا. جنگ بدر کا واقعہ، جنگ احد کا واقعہ. جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا. 14 صحابہ شہید ہوئے. کتنے؟ 14 صحابہ شہید ہوئے. 8 ان میں سے انصار اور 6 اس میں سے مہاجر. مکے سے آئے ہوئے صحابہ 6 اور مدینے کے 8 صحابہ، پورے 14 شہید ہوئے. اس وقت بعض منافقین کہنے لگے خواہ مخواہ نبی کی بات کو مان کر یہ لوگ کیا ہو گئے؟ اپنی جان کو ہلاک میں ڈال دیے، خود بخود ہلاک ہو گئے، اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دی. اس طریقے سے ان کو تانا دینے لگے. اس وقت اللہ نے یہ آیت نازل کیا کہ دیکھو وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کیے جائے ان کو مردہ نہ کہو. اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے جو اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں وہ اموات نہیں ہوتے، وہ مردہ نہیں ہوتے، وہ زندہ ہوتے ہیں. اللہ آگے فرمایا بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہے لیکن تم کو اس کا احساس نہیں ہوتا. اس کا احساس ہوتا ہم لوگوں کو نہیں ہوتا. آج اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، ایسی چیزوں کو دنیا ایجاد کر رہی ہے، عقل مند لوگ ایجاد کر رہے ہیں جس سے دین کو سمجھانا بہت آسان ہے. اللہ نے حدیث پاک میں آج جو کوئی کسی آدمی کی زمین کو ایک بالشت بھی ناحق قبضہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ 7 زمین کے برابر اس زمین کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دے گا. ارے بھی گلے میں کہاں سے آئے گا؟ کرین کو دیکھ لیجئے، کرین بڑا ہے لیکن اس کے جو کنڈی ہوتی ہے، اس کا جو ہک ہوتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے؟
وہ چھوٹا ہی، اس میں کتنے ٹن، کتنے ہزاروں کے ٹن کا وزن سنبھال لیتا، تو اللہ تعالیٰ اسے گردن میں طاقت دے کر اس میں ڈال دے گا۔ تو ایسے ہی قبروں میں شہداء زندہ ہے، قبروں میں عذاب ہو رہا ہے، تم کو احساس نہیں ہے۔ اس کی مثال، تمہارا موبائل سائلنٹ میں ہے، 1000 مرتبہ فون کر لینے معلوم ہوتا، وہ فون کہاں ہے؟ بازو چھے، جیب میں چھے، ہاتھ میں چھے، رنگ ہو رہا ہے لیکن پتہ نہیں چل رہا۔ ایسے ہی قبروں میں جو چیزیں چل رہی ہیں وہ ہم کو معلوم نہیں ہوتا۔ وہ اللہ فرما رہے ہیں یہ زندہ ہے لیکن تم کو اس کا کوئی احساس نہیں ہے۔ اب اللہ کے راستے میں جو مر جاتا، میں بتایا نا آپ لوگوں کو، عالم دنیا کے بعد جو زندگی شروع ہوتی ہے اس کو عالم برزخ بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ عالم برزخ، جو قبر کی زندگی ہے۔ اس کے بعد آخرت کی زندگی، 3 مرحلے ہیں، دنیا، قبر اور آخرت، یہ 3 مرحلوں سے ہر آدمی کو گزرنا ہے۔ تو اب ہم لوگ یہ پہلے سٹیج میں ہے، دوسرا سٹیج ہے عالم برزخ۔ کبھی بھی آدمی ایک مرتبہ پیدا ہو گیا، اب صرف منتقل ہونا ہے، ٹرانسفر ہونا ہے، مرنا نہیں ہے، ختم ہونا نہیں ہے، اینڈنگ نہیں ہے، اب صرف منتقل، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کو جیسے منتقل ہوتے، ایسے دنیا سے قبر میں منتقل، قبر سے آخرت میں منتقل، آخرت سے جنت میں منتقل، ہمیشہ رہنا۔ ایک بار پیدا ہو گئے انسان ختم نہیں ہوتا۔ ایسے ہی جب یہ لوگ اب پیدا ہو گئے ہیں تو گنہگار بھی اپنے قبر میں زندہ ہے، نیکوکار بھی اپنے قبر میں زندہ ہے، پھر یہ شہداء بھی زندہ ہے، اس میں کیا عجیب بات ہے؟ اب مثال کے طور پر جو گنہگار ہے اس کو عذاب ہوتا نہیں ہوتا، جو نیکوکار ہے ان کو ثواب پہنچتا۔ تو دیکھو یہاں پر جو آدمی گنہگار ہے اس کو سزا کے طور پر اس کو زندہ رکھا گیا ہے، اس کو پنشمنٹ دیا جا رہا ہے، اس کو سزا ہے، لیکن اس کا تعلق قبر سے ہی ہے۔ قبر میں اس کی روح سے اس کے روح کو عذاب پہنچتا رہے گا، اس کو تکلیف ہوتی رہے گی، کب تک؟ قیامت کے دن تک۔ تو وہ بھی زندہ ہے۔ اور جو مومن ہے، جو شہداء نہیں ہے، مومن ہے، وہ بھی زندہ ہے، اس کو سلا دیا جائے گا قیامت کے دن تک۔ اب قیامت کے دن اس کو اٹھایا جائے گا تو اسے عذاب نہیں، لیکن زندہ ہے۔ اب تیسری چیز ہے شہداء۔ شہداء زندہ ہے، خاص طور پر اللہ نے اس لیے ان کو بیان کیا کہ یہ اللہ کے راستے میں دعوت لے کر گئے تھے کہ اللہ ایک ہے، اسلام برحق ہے۔ اس کے مقابلے میں ان کو کیا ملی؟ شہادت ملی، جان دینا پڑا، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان کی روحوں کو جنت میں مرنے کے بعد فوراً ان کے روحوں کو جنت میں پرندوں کے جسموں میں منتقل کرتے ہیں۔ کس کے جسموں میں؟ پرندے، ہرے پرندے جو رہتے ہیں، جیسے طوطا وغیرہ رہتا ہے، ایسے پرندوں میں ان کی روح ڈال دی جاتی ہے۔ اور وہ جو طوطا ہے یا پھر پرندے ہیں اس کی جان تو پہلے سے ہی ہے، لیکن وہ طوطا یا پھر وہ پرندے جو ہے سواری کا کام کرتے ہیں، اس پر ان کی روحیں سوار ہو جاتی ہیں اور وہ جنت کی سیر کرتے ہیں اور جنت کے غذائیں کھاتے ہیں، پھل کھاتے ہیں اور عرش کے سائے میں آرام کرتے ہیں۔ تو شہداء کو مرنے کے بعد سے ہی جنت کے مزے مل جاتے ہیں، لیکن آخرت میں مستقل ان کا داخلہ جنت میں ہوگا۔ تو یہ ہے زندہ رہنے کا مطلب، ورنہ مرنے کے بعد ہر آدمی زندہ ہے، بتایا نا، صرف ٹرانسفر ہونا ہے، منتقل ہونا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ کو جانا، گنہگار بھی جانا ہے، اچھا بھی جانا ہے، ہر ایک کو جانا ہے، لیکن شہداء کو جو درجہ ملتا ہے وہ درجہ دوسروں کو نہیں ملتا۔ اس سے بڑا درجہ انبیاء کا ہے۔ اس سے بڑا درجہ کس کا ہے؟ انبیاء کا۔ وہ تو قبر میں لا محالہ زندہ ہے، ان کو وہ موت نہیں۔ اور کتنے ایسے واقعات ملے ہیں جو شہداء 40 سال، 50 سال، 60 سال، 100 سال کے بعد جب ان کی قبروں کو نکالا گیا تو ان کا کفن بھی صاف، ان کا جسم بھی صاف تھا۔ ایسی مثالیں کئی سارے ملی ہیں۔ اب صبر کا پہلا درجہ بیان ہو گیا نا، صبر کا پہلا درجہ بیان کیا گیا۔ کون ہے پہلے صابرین؟ بولو بھائی، شہداء، اللہ کے راستے میں جان دینے والے۔ اب اس کے نیچے والے صابرین کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تم کو آزمائیں گے، ہم تمہارا امتحان لیں گے۔ بتایا تھا میں آپ لوگوں اس سے پہلے، اللہ تعالیٰ سیقل کے شروع میں فرمائے لِنَعْلَمَ، اللہ کہہ رہے کہ تاکہ ہم جانیں۔ جانے کا مطلب کیا؟ تاکہ ہم معلوم کرائے، کس کو؟ نبی کو معلوم کرائے کہ تمہارے قبلے کی کون پابندی کرے گا، کون پیروی کرے گا۔ ہم کو معلوم ہے کون کریں گے کون نہیں کریں گے، اللہ کو سب معلوم، لیکن نبی کو بتانا نا، پریکٹیکلی بتانا ہے، اس لیے اللہ نے کہا لِنَعْلَمَ کہہ کر وہاں آزمایا۔ یہاں کیا کہہ رہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، تاکہ ظاہر کرنے کے لیے
کہ کون صبر کرے گا کون صبر نہیں کرے گا. اس کی مثال میں دیتا ہوں آپ لوگوں کو. اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جب مسلمانوں سے بے حد دشمنی انگریز کرنے لگا تو داڑھی جو چھوڑا ہوا ہوتا تھا ان کو چن چن کر مارا جاتا تھا. کیسے مارا جاتا تھا؟ چن چن کر داڑھی والوں کو مارا جاتا تھا. اس وقت ایک آدمی داڑھی جس کو نہیں ہے وہ آدمی اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا حضرت داڑھی والوں کو چن چن کر مارا جا رہا ہے, میں اب داڑھی چھوڑنا چاہتا ہوں. کتنا پختہ ایمان دیکھیے اس کا. اب داڑھی چھوڑنا, زندگی بھر نہیں چھوڑا, اب داڑھی والوں کو مار رہے ہیں اس لیے میں چھوڑنا چاہتا ہوں. کیا مطلب اب کیوں چھوڑے گا؟ تو کہا کہ اب میں داڑھی چھوڑ کر اگر میں مرا تو ایمان کی حالت میں مروں گا. کہ اس لیے کہ اس وقت بہت سارے لوگ موت کے ڈر سے داڑیاں نکال رہے تھے. اس وقت موت کے ڈر سے بہت سارے لوگ کیا کر رہے تھے؟ داڑیاں نکال رہے تھے. لیکن یہ آدمی آ کر پوچھا کہ میں داڑھی چھوڑنا چاہتا ہوں. یہ واقع تو یہاں معلوم ہو گیا کہ بھئی کون صابر ہے اور کون صابر نہیں ہے. تو یہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, ہم تم کو آزمائیں گے. گجرات کا واقعہ جو 2001 میں پیش آیا تھا گودرا کا, یہ جب جماعت آئی تھی ان سے میں خود سنا ہوں یہ بات کو. ایک حاجی صاحب تھے, جب یہ واقعہ اس وقت بھی مسلمانوں کو داڑھی والوں کو دیکھ دیکھ کر مارا جا رہا تھا. گودرا میں جب یہ فساد ہوا تھا تو ایک حاجی صاحب جو ہے ڈر کے مارے داڑھی نکال لیے. اب یہ جو مجھے واقعہ سنا رہی وہ آنکھوں سے دیکھے ہیں. جب یہ باہر نکلے تو فاسدین ان کو دیکھے کہ بھائی ان کو کئی دیکھے جیسا کا دکھ رہا, بول کے ارے یہ تو یہ وہ حاجی صاحب ہے, پکڑ کر ان کو جان سے مار دی. جان جانی ہی تھی لیکن کیسے گئی؟ اللہ کے نافرمانی کی حالت میں گئی. اگر وہی داڑھی کے ساتھ جاتے تو نبی علیہ السلام کی سنت کے ساتھ جاتے تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, ہم تم کو آزمائیں گے تاکہ ہم جانے کہ کون صابر ہے کون صابر نہیں ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. اب اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ ہم تم کو آزمائیں گے. کس سے آزمائیں گے, کیسے آزمائیں گے, اس کو یہاں پر بیان کیا جا رہا. خوف کے ذریعے سے اور بھوک کے ذریعے سے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, اور مال میں, جانوں میں, پھلوں میں کمی کر کر. یہ کتنے چیزوں کو اللہ آج کے موجودہ حالات کے اعتبار سے یہ جو آیت ہے بہت 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 ضروری ہے. مسلمانوں پر جو حالتیں آ رہی ہیں ان حالتوں کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اسی آیت کو پڑھ کر سمجھاتے ہیں. کل بھی جو اجلاس ہوا کہاں پر؟ بنگلور میں ہوا. خالد سیف اللہ صاحب رحمانی دامت برکاتہم اسی آیت کے تحت میں بات کیے. تو یہ آیت ابھی ایسی ہی ہے. تو بہرحال اس کے اندر بہت ساری تفصیل ہے. تو میں آخر میں آپ لوگوں کی ایک بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے ملک کے حالات بہت خراب ہو رہے ہیں. ہمیشہ اللہ سے توبہ استغفار میں لگے رہنا. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا کلکم کالجسدی, پورے کے پورے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں. ابھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سنبھل کے حالات کیسے ہیں. مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے, مسلمانوں کے مالوں کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے, عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا, اور ہمارے اوقاف پر حملہ کیا جا رہا ہے ہر اعتبار سے. حالانکہ دیکھیے اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ بھائی تمہیں خوف سے بھی آزمائیں گے, ہر اعتبار سے آزمائیں گے. ہر مصیبت کی اینڈنگ موت ہے. ہر مصیبت کی اینڈنگ کیا ہے؟ موت ہے. کیسا بھی ہو مرنا ہے, مجھے بھی مرنا ہے, ان ظالمین کو بھی مرنا ہے. لیکن کل قیامت کے دن جو فیصلہ ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی کل قیامت کے دن تمام کے سامنے لمن الملک اليوم کہیں گے. اللہ کے بتاؤ حکومت کس کے لیے ہے, کس کے لیے ہے؟ اللہ جب پوچھیں گے جب اللہ تعالیٰ ان کو بھی چن چن کر ہمارے آنکھوں کے سامنے انشاءاللہ ان کو عذاب دیا جائے گا. اب ان کی ہدایت کی دعا بھی کرنا نہیں ہے. ان لوگوں کے لیے تو آرام سے ہم دعا کر سکتے ہیں. یہ اسرائیل ہیں اور یہ ظالمین ہیں, ان کے لیے کھلے طور پر ہم دعا کر سکتے ہیں اللہ ان کو ہلاک کر دے, ان کو برباد کر دے, ان کو عبرتناک موت دے دے. یہ دعا ہم لوگ ہمیشہ 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 کر سکتے ہیں اور کرنا بھی ضروری ہے. جب ہماری جان کو جان نہیں سمجھا جا رہا, ہمارے مال کو مال سمجھا نہیں جا رہا, ہماری عزتوں کو عزت نہیں سمجھا جا رہی, ہماری شریعت کو شریعت نہیں سمجھا جا رہا. جو ملک جمہوریت کی بنیاد پر رکھا گیا تھا, جو ملک ہر مذہب والے کو کھلے طور پر اس کے مذہب پر عمل کرنے کے لیے رکھا گیا تھا, آج اس مذہب کو, آج اس ملک کو زعفرانی رنگ میں, زعفرانی کلر میں بدلنا چاہ رہے ہیں. تو یہ کتنی بڑی دشمنی ہے اور کتنا بڑا ظالم ہو سکتا ہے. اسی لیے کھلے طور پر مسلمانوں کا مقابلہ, کھلے طور پر مسلمانوں سے دشمنی, اور ہر اعتبار سے الیکشن کو بھی ایسا بنا دیا گیا, ہندو مسلمان کی لڑائی کا جامہ پہنا دیا گیا. اب الیکشن بولے تو ایک طرف مسلمان ایک طرف ہندو, اسی عنوان سے یہ لوگ اپنا فتح حاصل کر رہے. لیکن ایک مرتبہ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے, ظلم کو
عروج ہے. ظلم کو کیا ہے, تیزی کے ساتھ ظلم بڑھتا ہے, لیکن ظلم کو دوام نہیں ہے, ہمیشہ ظلم نہیں رہتا. اور ظالمین کو اللہ ایسی سزا دیتے قیامت تک کے لیے ان کے لیے عبرت ہو جاتی ہے. اسی سے ہی حکومت آتی رہتی ہے جاتی رہتی ہے, تو ایسے ہی ظلم کو دوام نہیں ہے. ظلم ختم ہو کر رہے گا, پھر حق آئے گا. جب حق آئے گا تو اللہ تبارک و تعالی ان ظالمین کو نیست و نابود کر دیتے ہیں. تو یہ آیت اسی کی تحت میں ہے, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, ہم تم کو آزمائیں گے. اس کی تشریح کے ساتھ انشاءاللہ اگلے پیر میں پوری تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا. تو اب جو ہے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دعاؤں میں زیادہ وقت لگائیں, استغفار کریں پورے مسلمانوں کے لیے. اللہ کے نبی نے فرمایا نا, کلکم کالجسدی, تم ایک جسم کی طرح ہو. کسی ہمارے پیر کی انگلی میں اگر زخم ہو گیا, آنکھ سے پانی بہتا ہے, بہتا نہیں بہتا, پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے. تو ایسے جب ہمارے مسلمانوں کو وہاں تکلیف ہو رہی ہے, کسی اور جگہ تکلیف ہو رہی ہے, تو ہم کو بے چین ہو جانا, استغفار کرنا, ہمارے پاس جو طاقت ہے اس کو ہم استعمال کرنا. دعا ہمارے لیے ہتھیار ہے, یہی تو ہم کر سکتے ہیں. تو اللہ سے ہمیشہ دعائیں کرتے رہنا. وہاں کے کیا خبریں ہیں وہ سب معلوم کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے, نیٹ بند کر دیا گیا ہے. ایسے وہی کئی سارے حالتیں ہیں. آج سے اب سنسد بھی شروع ہو گیا ہے, پارلیمنٹ کا سیزن بھی شروع ہو گیا ہے, اور اس میں مرکزی طور پر جو ہمارا جو اوقاف کا مسئلہ ہے اس مسئلے کو رکھا جانے والا ہے. اور ہر اعتبار سے مسلمانوں کے ہر اعتبار سے شریعت میں تبدیلی کرنا چاہ رہے ہیں. کہ بعض چیزیں جو بڑی بڑی چیزیں ہیں وہ ہم کو معلوم ہو رہی ہیں, جو معلوم نہیں ہیں وہ چیزیں بہت تبدیلیاں ہو گئی ہیں. ایسی چیزوں میں تبدیلی لانا ہے جس سے ملک کیا ہوگا بھائی, ترقی ہوگا. طلاق کے مسئلے کو لے کر آئے, طلاق کے مسئلے سے ملک ترقی ہوگا. طلاق کے مسئلے سے ملک ترقی ہوگا. ترقی ملک اس وقت ہوگا جب زنا کرنے والوں کو فوری طور پر سزائے موت دی جائے. ملک اس وقت ترقی ہوگا جب ہماری ماں بیٹیاں کسی کے ڈر کے بغیر باہر پھر سکے, چاہے وہ غیروں کی ہوں مسلمانوں کی ہوں. ایسے قوانین کے بجائے بےہودہ قوانین کو لے کر آنے سے ملک ترقی ہوگا کیا, نہیں ہوگا. اسی لیے بہرحال جو بھی ہوں اب ان کا وقت ہے, تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا, تلک الایام نداولها بین الناس, یہ دن ہے ہم ایک دوسرے میں بدلتے رہتے, آج ان کا دن تو کل ہمارا دن. ایسے لوگ اللہ تعالیٰ دنوں کو کیا کرتے رہتے, بدلتے ہیں. بدلنے کا مطلب کیا ہے, کیف تعملون, اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم کیسے عمل کر کر آتے ہو دنیا میں. تو بہرحال ایک تو میری نصیحت یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ استغفار کرے اور دعاؤں میں وقت لگائے, اور پورے حالات کے درستگی کے لیے دعائیں کرتے رہے. اور جو شہید ہو گئے ہیں جہاں پر بھی, چاہے وہ فلسطین میں ہو, چاہے وہ سنبھل میں ہو, کہیں پر بھی ہو, ان کے لیے خاص طور پر دعائیں کریں. ان کے گھر والوں کے لیے صبر جمیل کے لیے دعائیں کریں. ہر اعتبار سے دعائیں کریں کہ اللہ نے ہم کو آرام سے رکھا ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کھاتے رہیں پیتے رہیں اور ان کے غم میں شریک نہ ہوں, یہ اچھی چیز نہیں ہے. اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہم تمام کو حقیقی مسلمان بنائے, اور اللہ تبارک و تعالی کو جیسا مطلوب ہے ایسا صابر بننے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.